ملک کے اندر بھی جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو کنسرن کا سبب بن رہی ہیں. آپ نے کہا 28 ترمیم کی، کیا آپ نے کہا؟ چیمہ گوئیاں. اور آپ کیا ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ چیمہ گوئیاں جو ہیں، چیمہ گوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، چیمہ گوئی. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو اردو صحافت کے لوگ ہیں اس کو کچھ عجیب سا کر کے چیمہ گوئیاں کر دی. جس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں بدل دی. ہم نے کسی ایرانی سے کہیں چیمہ گوئیاں، وہ سمجھے گا نہیں کہ وہ نہیں سمجھے گا. تو چلے میں کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کی باز گشت ہے. 28ویں ترمیم. ہاں 28ویں ترمیم، گڈ کاپ بیڈ کاپ شروع ہو چکا ہے. اچھا، اس میں یہ ایک ہمہ جہتی، ایک بہت ہی وسیع اور ایسی ترمیم ہے جو اگر ہوتی ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بہت ہی دور رس اثرات ہوں گے. موٹی موٹی بات کیا سامنے آئی ہے اب تک نکل کر، وہ یہ کہ جی کہ NFC ایوارڈ جو ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، اس کو ہمیں ری ڈیزائن کرنا ہے کیونکہ صوبوں کو حصہ بہت زیادہ چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، سرکار چلانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں اور ابھی یہ بات آ رہی ہے کہ اگلی ترمیم میں شاید اس کو ٹویک کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک عرصے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ صوبوں سے کچھ وزارتیں جو ہیں وہ واپس لی جائیں گی، کچھ محکمے واپس لیے جائیں گے کیونکہ صوبوں نے اس میں پرفارم نہیں کیا، وہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے. مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنے کی جو خواہش ہے، جس پہ خاص کر کے MQM جس کو چیمپئن کرتی ہے، اس کا اس میں پروویژن لایا جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بار بار بات آ رہی ہے کہ جی وہ صوبوں کے پاس جانا چاہیے. سندھ کے پاس ہے، وہ اپنے ان کے پاس وسائل ہیں، وہ دیں. اس کا نام بے نظیر پروگرام رکھیں، کچھ اور نام رکھیں، آپ کی مرضی ہے. وفاق یہ بوجھ کیوں اٹھائے؟ تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن جو ایک ایکسپلوسو چیز سامنے آئی، اس کو ہم شوشہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس پہ بھی شاید غور ہو رہا ہے کہ ووٹرز کی ایج جو ہے وہ 18 سے بڑھا کر 25 کی جائے. اس پر جہاں تک میں نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں ہر طرف سے کرٹیسزم سامنے آیا ہے. اس پورے معاملے میں 4-5 دن میں ہمارے جو وزراء ہیں ان کے بیانات ہی کافی ہیں ایک بھرپور کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. وہ تو پارٹ آف اسٹریٹجی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. 26ویں ترمیم پہ بھی اسی طرح کا ماحول ہوا، کنفیوژن کا. 27 میں بھی یہی ہوا. پھر اچانک سے جو ہے وہ وزیر قانون لے آئے تھے مسودہ، اور پھر کچھ لوگوں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اس کو یس کر دیا، کچھ نے بغیر آنسو بھرے یس کر دیا. ٹھیک ہے. تو وزراء کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں. رومرز کے اوپر کامنٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. تو رومر 100 طرح کے چل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون یہ چلاتا ہے، بٹ آئی تھنک رومرز کے اوپر اب میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو مجھے پتہ لگا دیز آر آل رومرز. تو اس پہ کنجیکچر کے اوپر اب کامنٹ تو نہیں کیا جاتا. بالکل 28ویں ترمیم آ سکتی ہے اور اس کے اوپر وزیر اعظم نے بھی اندیہ اور اشارہ دے دیا ہے، بالخصوص 140A کے حوالے سے کہ ہمارے اتحادی جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، جن کو ہم نے پوری سپورٹ لینڈ. NFC ایوارڈ بھی ہے، اس کے علاوہ 2-4 اور پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں جن پر بات ہونی ہے. میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی ایسے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے. اور دیکھیے آئینی ترمیم جب بھی آئے گی، پہلے جو ہمارے حلیف ہیں پارلیمنٹ میں ان سے مشاورت ہوگی. تو وہی بات کہ حالیہ ہفتوں میں، دنوں میں وزراء جو ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اچھا، سب سے اچھی بات ہے ہمارے ٹی وی چینلوں کو ایک موضوع مل جاتا ہے، ہم اسے پیٹتے رہتے ہیں. عام عوام جو ہے وہ کس حد تک کنسرنڈ ہے. ہمیں کالز بھی آئیں اس دن فرائیڈے کو بھی، کچھ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. جب ترمیم آئے گی تو سب کو پتہ لگ ہی جائے گا. 25 سال والی جو کہانی ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. مثلا ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے NFC سب سے اہم ہو، وزارتیں کون سی رہنی چاہیے مرکز کے پاس، کون سی نہیں رہنی چاہیے، وہ اہم ہو. لیکن اس میں مسئلہ بہت ہے. 25 سال کی عمر ہے. آپ کو یاد ہوگا 2002 میں ووٹر کی عمر تھی 21 سال. پھر مشرف صاحب نے اس کو 18 سال کر دیا. اس وقت بھی کوئی وجہ ہوگی. اچھا، اب یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ابھی چیمہ گوئی ہو رہی ہے. فرض کریں ہو جاتا ہے کہ 25. رانا ثناء اللہ کی دلیل بڑی زبردست ہے کہ جی منیمم جو ایج ہے امیدوار کے لیے وہ ہے 25 سال. تو جو امیدوار ہے اگر وہ 25 سال کی عمر سے پہلے الیکشن نہیں لڑ سکتا تو ووٹر کی عمر کیوں 25 سال نہیں ہونی چاہیے. اس پہ جو PTI کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر 18 برس کا شہری فوج اور پولیس میں بھرتی ہونے کا اہل ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہے، تو ووٹ دینے کا اہل کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا، باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اصل گیم یہ ہے کہ اس ترمیم کی صورت میں 24 سال تک کی عمر کے 24% ووٹر نکل جائیں گے، اور وہ ان کے بارے میں خدشہ یہ ہے 18 19 20 سال کے جو بچے ہیں کہ وہ جو موجودہ حکمران پارٹیاں ہیں ان کے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں، ان کے ہیں، یہ ہے گیم۔ اور یہ انہی کا ڈر ہے کہ اس طرح کی یہ تجویز سامنے آئی ہے۔ آپ نے کہا تقریباً یہ 24% بنتا ہے ہمارے الیکٹریٹ کا ٹوٹل، اور تعداد میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ جو ہے نوجوان جو ہیں، ہاں ان کو اس حق سے محروم کرنے کی بات ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شوشہ ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو بحث میں الجھا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے صحافی ہیں لاہور سے ماجد نظامی، وہ سخت میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ ماجد، جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ایک سینس دیں گے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمارے بغیر تو یہ کوئی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی، یہ بات ان کی صحیح ہے، وزیر بھی جو ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جہاں تک آبزرو کیا ہے تو جو سیاسی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کا جو ریئیکشن سامنے آیا ہے اس سے تاثر کیا ابھر رہا ہے کہ آخر میں اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے جو کہا ہے کہ جی ہم حلیفوں سے مشاورت کریں گے، تو پہلا سوال تو یہ کہ کیا ناظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی کوئی مشاورت کرے گا یا ان کی باری نہیں آئے گی؟ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ وہ اسمبلی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو الیکشن میں 2/3 میجورٹی نہیں لے کے آئی، یہ الیکشن کے 4-6 مہینے بعد اس کو 2/3 میجورٹی ملی ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں بہت سی غیر متوقع چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ابھی پچھلے دنوں جو کچھ آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان میں سے ایک آئینی ترمیم سینٹ میں 16 منٹ میں پاس ہوئی ہے، مطلب وہ آئی، ووٹنگ ہوئی، قانون بنا، سب کچھ ہو گیا، 16 منٹ لگے اس کے اوپر۔ اس لیے میری رائے میں معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ایک فائل تحریک انصاف کے دور میں ہوتی تھی کہ جی 10 سال کا ترقی کا ایک دور آئے گا، وہ فائل اس حکومت میں بھی کسی کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو 10 سالہ ترقی کا دور ہے اس کے لیے کچھ میجر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ پھر NFC کا معاملہ ہے، باقی وزارتوں کا مسئلہ ہے، اور یہ جو معاملہ ہے ووٹر کی ایج والا، تو میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی پرانی جڑیں ہیں۔ ہمارے سامنے جنرل ایوب کی مثال ہے کہ جنہوں نے BD ممبرز کے ذریعے جو ہے وہ MNAs منتخب کروانے شروع کر دیے تھے۔ تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شعور اور عقل کی یا فہم کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے قوم کے جو بڑے فیصلے ہیں وہ نہیں ہو پاتے اور عوام کوئی غلط فیصلے کر دیتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ کافی عرصے سے چیز چلی آ رہی ہے۔ اب چونکہ سسٹم کو اس وقت ایک اپوزیشن کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ سے اس سے نکلنے کی، اس سے آگے بڑھنے کی کچھ تدابیر کی جا رہی ہیں۔ تو امید ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں پہلے کچھ شوشے چھوڑے جاتے تھے، مثال کے طور پہ ججز کے تبادلے کی بات شروع ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہو گئی، پھر اسی طرح پچھلی آئینی ترمیم میں ہم نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر بات سنی، اب اس کے اوپر مزید بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جب بھی اس طرح کا کوئی ہمارے سامنے نقطہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رائے ماہ ہموار کی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ٹیمپریچر ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لاہور میں 11-12 لاکھ ووٹر ایسا ہے، اور کراچی میں کوئی 15-16 لاکھ ووٹر ایسا ہے جس کی عمر 18 سے 25 سال ہے، تو اس کو تو آپ بخوبی الیکشن پروسیس سے روک سکتے ہیں۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم سے لوگ کنیکٹ نہیں کر پا رہے، اور سسٹم سے کنیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے، میں آپ کو لاہور کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاہور کا ایک پولنگ سٹیشن ہے، اس میں 393 ووٹس ہیں، الیکشن 2024 میں وہاں سے اون چودھری صاحب کو 696 ووٹ پڑ جاتے ہیں۔ ٹوٹل جو کاسٹ ووٹ ہیں وہ 393 ہیں، 696 ووٹ اون چودھری صاحب کو پڑ گئے۔ پھر اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ الیکشن ریزلٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کیا گیا، اس کے اوپر کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی۔ جب اس طرح کی بڑی بیسک چیزیں ہوں گی جس سے عوام کنیکٹ نہیں کر پائیں گے،
تو پھر یہ جتنے بھی فیصلے ہیں عمر کے باقی سارے معاملات ان کے اوپر پھر کوشچن رہے گا۔ اچھا یہ جو بات ہے کہ مشاورت ہوگی، یہ جو راک پاٹ دیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے مشاورت تو شروع ہو گئی ہے۔ 12 مئی کو صدر زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہیں، سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی ہیں، ڈاکٹر عاصم بھی ہیں۔ یہ ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں ایران پہ یقیناً بات ہوئی ہوگی، لیکن اتنی لمبی میٹنگ میں صرف ایران پہ تو بات نہیں ہوئی ہوگی، اندرونی حالات کا بھی جائزہ لیا گیا ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو بلاول صاحب نے ایک الگ سے ایک سٹینڈ لیا تھا کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی یا ہمیں شریک نہیں کیا جا رہا۔ ایگزیکٹلی زرداری صاحب چپ ہیں، لیکن بلاول جو ہیں ان کو انہوں نے اس پہ لگا دیا ہے کہ ہم سے ابھی تک مشاورت نہیں کی، یعنی وہاں بھی گول مول ہے۔ اچھا جو رضا ربانی صاحب ہیں، پہلے بھی وہی کام آتے تھے، اب بھی وہی کام آ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے 28ویں ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سیم وہی سین ماجد نظامی صاحب مجھے سیٹ لگ رہا ہے، وہی فلم جو کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے موقع پہ ہم نے دیکھی تھی۔ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں اندرونی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی ہوگی۔ اب اس سارے معاملے کو اگر آپ کنیکٹ کریں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن سے، تو وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ان دونوں جماعتوں کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو جس کی جتنی آہوزاری ہوگی اس کے اکارڈنگلی اس کو وہاں پر کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو الیکشن پروسیس ہے وہ بالکل شروع ہو چکا ہے، اور یہ باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ یہ ایک صوبہ کس کو ملے گا اور دوسرا کس کو ملے گا۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی بات چیت خصوصاً پیپلز پارٹی کی جانب سے ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ کہ کیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں صوبے چاہتی ہے، صوبہ تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب دونوں اکائیوں کے حوالے سے وہ رضامندی دیتی ہے، یا وہ کسی ایک پہ راضی ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کو ایز اے کمپنسیشن جو ہے وہ لے لے، تاکہ پھر ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں متوقع ایک آئین میں ترمیم کی۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو 26ویں اور 27ویں ترامیم آئیں، اس میں خاص کر کے 27ویں ترمیم، جیسے ابھی ماجد نظامی بھی کہہ رہے تھے، وہ جس پھرتی سے ہوئی وہ ایک اسٹانشنگ طریقہ تھا کہ یار مطلب آپ نے پارلیمنٹیرینز بھی جو ہے وہ آخر وقت تک کہتے رہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور آپ آئے اور وہ پاس ہو گئی، خاص کر کے سینٹ سے بھی جو آپ نے ابھی ماجد آپ بتا رہے تھے۔ آج کا میں بیان دیکھ رہا تھا وزیر دفاع کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ان کی معلومات ہے ایسی کوئی تجویز ابھی زیر غور نہیں۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی معلومات میں نہیں ہے تو شاید نہ ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی تک کابینہ میں کسی ترمیم کا ذکر نہیں ہوا، کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فارمل کانورزیشنز کا یہ ابھی حصہ نہیں ہے، اور آخر میں ہوتی، بالکل آخر میں ہوگی، اور وہ جہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی اس پہ کام کر رہا ہے، وہ ان کا ہوم ورک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے پہلے بات کی ماجد کہ یہ عوام میں بہت ساری چیزیں پھینک دی جاتی ہیں ذرا دیکھنے کے لیے کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کی بھی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو چلیں آئیڈیاز فلوٹ کرتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ عوام میں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جس طرح سے معاملات اس ملک میں چلتے آ رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ عوام میں امپیکٹ کیا ہے۔ اب چونکہ ہم بات کر ہی رہے ہیں، تھوڑا سا میں یہ آپ کا ویو چاہ رہا تھا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا، ان کو مضبوط کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کراچی سے لے کر پشاور، لاہور، جہاں بھی جائیں گے لوگ بولیں گے کہ یہ ہمارے نالیوں کے مسئلے، ہمارا ایجوکیشن، ہیلتھ کے معاملات جو ہیں، کیوں ہم اس کے لیے جو ہے پروونشل کیپٹلز میں بھاگتے ہیں۔ تو تھوڑا بتائیں گے کہ اس پر مسلم لیگ نواز کا اپنا موقف کیا ہے؟ یہاں پہ سندھ میں ایم کیو ایم اس کو بہت چیمپئن کرتی ہے، وہاں پہ نہ الیکشن ہوئے ہیں، نہ کچھ ایسا نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور جو این ایف سی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اس میں بھی سب سے بڑا اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو پروونشل فائنانس کمیشن بننے تھے اور جو ڈسٹرکٹس کو ایلوکیشن ہونی تھی فنڈز کی، وہ نہیں ہوئی۔
تو اس سے وہ جو امبیلنس کریٹ ہوتا ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لیا کو کتنے پیسے جا رہے ہیں اور لاہور کو کتنے جا رہے ہیں اور کشمور کو کتنے جا رہے ہیں اور کراچی کو کتنے جا رہے ہیں. تو یہ ایشو تو بالکل ہے اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے. 2 سے 3 دفعہ لوکل گورنمنٹ کے مسودے بنائے گئے ہیں اور اس کے اندر بھی ایسی چیزیں تھیں کہ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ جس کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو امپاور کیا جا رہا ہے, بلکہ کئی جگہوں پہ تو ڈی سی جو ہے اس کو زیادہ اختیارات ملے ہوئے تھے عوامی نمائندوں سے. پھر اس میں پی ایم ایل این کی جانب سے ایک اور کوشش کی گئی, جس طرح ابھی ہم 18 سے 25 سال کے اس پوری تھیوری کا ذکر کر رہے تھے, تو پی ایم ایل این نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو یونین کونسل کا ناظم ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب نہیں ہوگا بلکہ جو کونسلرز الیکٹ ہوئے ہوں گے وہی اس کو کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ تو موجود ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی کہ وہ جس جگہ پہ ہیں وہ اس سے نیچے بھی اختیارات نہیں دینا چاہتے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخری جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ 2015 میں پنجاب میں ہوا تھا, اس کے بعد تحریک انصاف کے دور میں بھی نہیں ہو سکا, پیپرز جمع ہوئے, کینسل ہو گئے. پھر ابھی پی ایم ایل این کو جب سے الیکشن کمیشن نے کہنا شروع کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, پھر نئے سرے سے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, پھر قانون تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے 11 سال سے الیکشن نہیں ہو سکا ہے. اس میں آپ 4 سال اگر نکال بھی دیں تو 7 سال سے الیکشن نہیں ہوا. تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو ایک پولیٹیکل منوورنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور اس وقت بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہیں کی جا رہی, بلکہ اس کا مقصد بھی یہی لگتا ہے کہ اس سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو اگر نافرمان بچے کا کردار ادا کرنا چاہیں تو ان کو لوکل گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈرایا جائے اور ان کی جو وہاں پہ خامیاں ہیں ان کو بتا کے تو ان سے جو باقی چیزیں ہیں وہ اپروو کروائی جائے. اچھا, ایک اور پوائنٹ اسی ترمیم کے حوالے سے جو آ رہا ہے جو عوام کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ اس کو آپ صوبوں کو دے دیں, وہ ذمہ صوبے خود اٹھائیں, اس کا نام جیسے بھی رکھنا چاہیں وہ رکھیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے, مریم نواز کی طرف سے یہ بار بار ایک ریزسٹنس سامنے آئی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ اگر فلڈ افیکٹیز کو ڈسپرسمنٹ کرنی ہے تو ہم اس کے تحت کیوں کریں, ہم اپنا ایک دوسرا نظام لا سکتے ہیں. پی ایم ایل این کی تھنکنگ بتائیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. جی بالکل, ڈے 1 سے ایشوز موجود ہیں اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ریزسٹنس آتی ہے, لیکن پنجاب اس سارے معاملے میں کمفرٹیبل اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر این ایف سی میں جو ایلوکیٹ ہو کے بجٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے پنجاب اس طرح کی کوئی بھی چیز شروع کر سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جب سینٹر کی جانب سے اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے اور اسے پنجاب اپنی اون ریزنز کی وجہ سے سپورٹ کرتا ہے تو پھر اس طرح کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پنجاب کے پاس ایک تو فنڈز بھی ہیں, دوسرا پنجاب حکومت یا پنجاب کے جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ اس میں سے بے نظیر کا نام ہٹانا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سارا کا سارا جو پولیٹیکل ڈائیورژن ہے یہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ پنجاب اس حوالے سے فنڈز بھی رکھتا ہے اور ان کے پاس یہ ول بھی موجود ہے, تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں بالکل ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ سینٹر کا کام آسان ہو جائے گا اور وہ تمام جو فنڈز جو ادھر جا رہے ہیں وہ ان کو کہیں اور جو ہے وہ منتقل کرنے میں آسانی ہو. اچھا یہ بتائیے نظامی صاحب کہ این ایف سی ایوارڈ دستور کے حساب سے کتنے سال بعد اعلان ہونا چاہیے دستور کے حساب سے؟ جی بالکل, اس میں تو جو فارمولاز ہیں وہ تو ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن ہر سال اس کے اکارڈنگلی جو ایلوکیشنز ہیں وہ کر دی جاتی ہیں. نہیں, 5 سال میں اناؤنس ہونا چاہیے, 7 سال میں ہونا چاہیے کہ 3 سال میں, کیا ہے کوئی ایسا دستور میں ڈیٹ ہے, مدت ہے کہ ایک نیا این ایف سی ایوارڈ آنا چاہیے اتنی مدت بعد؟ جی عموماً جو پرسنٹیجز ہیں ان کو 5 سال بعد ری وزٹ کرنا چاہیے. وہ جو آبادی کا اور رقبے کا اور غربت کا جو ایک پیرامیٹر بنایا گیا تھا اس حوالے سے. یہاں حالات یہ ہیں کہ آخری این ایف سی ایوارڈ 2010 میں اناؤنس ہوا تھا, آج اس بات کو ہو گئے ہیں 16 سال. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مرکز کا ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم تو کنگال ہو گئے, 57.5% تو صوبے لے جاتے ہیں, تو ہم کیا کریں, ڈیفینس پہ کتنا خرچہ کریں, قرضوں کا سود کتنا دیں, اور ترقیاتی اخراجات کا کیا کریں, جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. بات ان کی صحیح ہے,
लेकिन सवाल ये है कि इसको छेड़े बगैर भी आपको इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। नसीर मेमन साहब को तो आप जानते होंगे, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि जो पेट्रोलियम लेवी है उससे, चूँकि टारगेट तो पूरा नहीं हुआ है टैक्सेस का, अभी बजट भी सर पे है, तो 16 से 1800 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी से हासिल हो सकते हैं। जब चाहें आप 50 रुपये बढ़ा दें, 100 रुपये बढ़ा दें, कोई पूछने वाला तो है नहीं है, बग़ैर सूबों का हिस्सा छेड़े हुए। निज़ामी साहब, ये जो है अगर ये खुल्लम खुल्ला तो नहीं कर सकते, इसके लिए आर्टिकल 160 में तरमीम करनी पड़ेगी कि जिसमें लिखा हुआ है कि 57.5% से आगे तो जा सकता है सूबों का हिस्सा, कम नहीं हो सकता। तो ये तरमीम जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये आराम से हो जाएगी थोड़ी बहुत रद्दोकत के बाद। जी बिल्कुल, इसके अंदर मसला तो होगा। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो अपने फोर्ट्रेसेस बनाए हुए हैं, सियासी किले बनाए हुए हैं, उनकी मजबूत बुनियाद की वजह ही NFC अवार्ड है। और इसी को कंपनसेट करने के लिए फिर उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर किया जाएगा। और जहाँ तक पेट्रोलियम लेवी की बात है, तो इस वक्त भी जो 1 साल का टारगेट था वो 10 महीने में वसूल किया जा चुका है। और वो तो खुशखबरी ये थी कि पाकिस्तान इस सारी जंग के मामले में इन्वॉल्व हो गया, तो उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो हमने पेट्रोलियम से जो है वो पूरे कर लिए। इस वक्त 12 महीने का जो टारगेट था वो 10 महीने में हम हासिल कर चुके हैं। लेकिन चूंकि टैक्स डेफिसिट मौजूद है, FBI टैक्स इकट्ठा नहीं कर सका, तो अगले 2 महीने में भी पेट्रोलियम से जितने पैसे निकाले जा सकते हैं वो निकाले जाएंगे। और पेट्रोलियम के ज़रिए का मतलब है कि फिर वो सीधा आवाम से ही। अच्छा, एक मुख्तसर बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। कुछ वजारतें हैं कि जिन पे मरकज़ चाहता है कि वो मरकज़ में आ जाएं, उसमें तालीमी निसाब है कि 1 कंट्री 1 निसाब होना चाहिए, और आबादी वेलफेयर का जो है टाइम बम, उस पर भी मरकज़ की नज़र है। इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो है माइंस एंड मिनरल्स। वो भी मरकज़ चाहता है कि उसके पास रहे। अब जो पूरी दुनिया में 17 कीमती धातुओं की दौड़ है, तो उसमें ज़ाहिर है सूबाई अगर उसमें रहेगी कंट्रोल में, तो मसला हो जाएगा कि किसे कायल करें किसे ना करें। तो ये भी चाहता है मरकज़ के माइन एंड मिनरल्स की जो वजारत है या अमूर हैं वो मरकज़ के पास होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये निशानदही दुरुस्त है, और इसकी मिसाल हम बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में देख चुके हैं। और वहाँ पे चूंकि ये इशू ज़्यादा था, तो वहाँ की सूबाई असम्बलियों से जिस तरह से चीज़ें एडजस्ट करवाई गई हैं, तो उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इस चीज़ को अगर सेंटर में शिफ्ट किया गया तो कोई बड़ा मसला होगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जा रही थी कि जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया गया है, तो उससे साफ जाहिर है कि अगर ये चीज़ सेंटर की तरफ आती है तो डेफिनेटली सेंटर को उसका ज़्यादा फ़ायदा है, और उसके ऊपर सूबों की जानिब से कुछ ज़्यादा मुज़ाहमत भी नहीं होगी। वाह, ठीक है, ठीक है। ठीक है माजिद निज़ामी, बहुत बहुत शुक्रिया।